بدلیں زندگی زیتون ٹی وی۔ انسان کو اللہ نے مسافر بنایا، مسافر، اور دین مقیم کو سمجھ ہی نہیں آ سکتا نا۔ جو آدمی مقیم والی زندگی گزارتا ہے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، نہ اس کو قرآن سمجھ میں آئے گا، جو قرآن سمجھانا چاہ رہا ہے وہ اپنے مطلب نکال لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بڑی عجیب بات کی ہے، نشانی بتائی ہے کہ عقل مند لوگ کون ہوتے ہیں اور ہدایت کے راستے پہ کون ہوتے ہیں۔ دو صفات ان کی بتائی ہیں کہ یہ عقل مند لوگ ہیں اور یہ ہدایت کے راستے پہ ہیں۔ کون؟ کہ جب اللہ کی بات ہو اس کو غور سے سنتے ہیں نا۔ خصوصاً میری جو قریب لیڈیز ہیں، جو میری محرم لیڈیز ہیں، جو میری جاننے والی لیڈیز ہیں، جب بھی میں ان سے بات کرتا ہوں انہیں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہ غلط بات ہے۔ کیوں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو دین کی بات سن کے سستی ہو، سمجھ لو اس کی عقل ٹھکانے پہ نہیں، اور یہ ہدایت کے راستے پہ نہیں ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ تو اللہ کہتے ہیں ان میرے بندوں کو بشارت دے دو، بشارت دے دو، یہ جنت کے راستے پہ ہیں، یہ عقل والے ہیں، جن کے سامنے اللہ کی بات سنے کی جائے، اس کو غور سے سنیں اور پھر اس پہ بہترین طریقے سے عمل کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی عقل بھی ٹھیک ہے اور جو ہدایت کے راستے پہ ہیں۔ نمبر 2، عقل کے ایک اور پیمانہ اللہ کے نبی نے بتایا، کیا علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ عقل مند شخص کون ہے؟ جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے، اور بے وقوف، نادان اور احمق آدمی کون ہے؟ جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ جائے، ان کا اتباع کرے اور اللہ سے لمبی لمبی امیدیں باندھے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور میری دینی بہنوں، آپ سچ بتائیں، اپنے دل سے فیصلہ کریں، کیا آج ہم وہ زندگی گزار رہے ہیں جو مرنے سے پہلے زندگی ہوتی ہے نا؟ آپ ICU چلے جائیں میرے ساتھ، شفا میں یا آخان ہسپتال میں یا NMC میں، کہیں بھی چلے جائیں، ہم ICU چلتے ہیں، وہاں چل کے ان پیشنٹس کو دیکھتے ہیں جن کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ تم مرنے والے ہو، دیکھیں وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے اس کے کان میں کہہ دیا، ہمارے مرحوم جنید جمشید ہمارے جو دوست تھے، ان کے والد کے انتقال سے 10 دن پہلے میں ان کو دیکھنے گیا یہاں شفا میں، تو ان کو 3 جگہ کا کینسر تھا، بڑے خوبصورت لمبے آدمی تھے۔ جب میں انہیں دیکھنے گیا، اتنے سوکھے ہوئے، منہ چھوٹا سا ہوا، بالکل شولڈر سکڑ گئے، جسم سکڑ گیا، آنکھیں لال ہلکے پڑے ہوئے۔ تو میں نے ڈاکٹر سے ان سے مل کے کہا، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ کیا کر رہے ہو جمشید صاحب کا؟ تم انہیں کھلا پلا نہیں رہے، کیا ان کو سلا نہیں رہے؟ ان کا سعید بھائی، ہم ان کو بھوک کی گولیاں کھلاتے ہیں تب بھی ان کو بھوک نہیں لگتی، کیونکہ ان کو بتا دیا گیا ہے مرنے والے اس مہینے۔ تو جس کو یقین آ جائے نا مرنے والا ہوں، اس کو نہ بھوک لگتی ہے جو آج ہمیں لگ رہی ہے۔ آج ہماری مسجدیں ڈکاروں سے بھری ہوتی ہیں، دڑم ڈکار، اتنا کھانا کھا کے آتے ہیں مسجد میں، اتنی بھوک مرنے والے کو نہیں لگ سکتی ہے۔ میں آپ کو 100% بات بتا رہا ہوں، کیونکہ میں ہسپتال بہت جاتا ہوں اور عبرت کے لیے، کہ مجھے جا کے ایک دم، میں جاتا ہوں اندھوں کے اسپتال میں تاکہ مجھے آنکھوں کی قدر ہو کہ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی نعمت دی ہے۔ مجھے ایک دفعہ فیصل آباد جیل میں مجھے DIG صاحب نے بھیجا کہ ہمارے پاس 20-25 سزائے موت والے ہیں، ان کے سیل میں جا کے بات کرو۔ تو جب میں ان کے سیل میں گیا، ان کا کمرہ بہت چھوٹا سا تھا، چپک کے بیٹھے ہوئے تھے بیچارے، مجھے سامنے بٹھا دیا۔ اسی سیل میں باتھ روم تھا، آدھی دیوار تھی، کھلی چھت تھی، اتنی بدبو اس میں تھی، وہیں وہ کھانا کھاتے تھے، وہیں وہ پیشاب پخانہ کرتے تھے، وہیں سوتے تھے۔ میں ان کے ساتھ 1 گھنٹے بیٹھا ہوں، ان کی حالت دیکھ کے مجھے موت آ گئی، کیونکہ ان کو 1 مہینے کے اندر سزائے موت تھی، سب کو پھانسی دینے والے تھے، نہ ان کو نیند آتی تھی، نہ ان کو بھوک لگتی تھی۔ میرے پیارو، آج جو ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ زندگی نہیں ہے جو مرنے سے پہلے والے کی زندگی ہوتی ہے۔ آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں شیطان نے تسلی دی ہے۔ میری نانی اماں 96 سال کی عمر میں انتقال ہوا، میں ان سے ملنے جاتا تھا مہینے میں 1 دفعہ، جب جاتا تھا وہ کہتی تھی، بیٹا میں مرنے لگی ہوں، بیٹا مرنے لگی ہوں، اور 96 سال کی عمر میری۔ تو جو لمبی جس کی زندگی ہوتی ہے اور جو دین پہ ہوتا ہے، جنت والا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اللہ فرشتے لگا دیتے ہیں، ہر وقت ڈراتے ہیں، مرنے والا چل اٹھ تہجد پڑھ، مرنے والا مرنے والا اور جو جہنم کے راستے پہ ہوتا ہے، اور جس کا دوست شیطان ہوتا ہے، اس کو ریلیکس کراتا ہے، ابھی بڑی لمبی عمر پڑی ہے، ابھی تو دادا بننا ہے، نانا بننا ہے، ابھی تو بچوں کی شادیاں، تو کہاں مرے گا، ریلیکس کر، کوئی ضروری نہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے میں عقل والے لوگ ہیں۔ آج ہم سردی کی تیاری کرتے ہیں، گرمی کی تیاری کرتے ہیں۔ میں گھروں میں کسی لوگوں کے جاتا ہوں، وہ اپنی بچیوں کی تیاریاں شادی کی 10 سال پہلے سے شروع کر دیتے ہیں، لیکن سچ بتائیں موت کی بھی ہم روزانہ تیاری کر رہے ہیں۔ یعنی موت سے ہم نہیں بچ سکتے۔ بعض بیچارے نادان لوگ کہتے ہیں کہ جی سعید بھائی، آدمی کی ڈائٹ اچھی ہو، یہ ہو تو آدمی زندگی لمبی کر لیتا ہے۔ زندگی کا 1 گھنٹہ بھی آدمی نہیں بڑھا سکتا نا۔ ایک آدمی تھا، اس کو خواب میں آیا کہ آج میں 2 لاکھ آدمی دنیا سے اٹھانے آ رہا ہوں، فرشتہ آ رہا ہے 2 لاکھ آدمی لینے۔ خواب میں آیا، کوئی آواز آئی
تو اس نے ایسے اٹھا تو اس نے دیکھا 2 لاکھ کی لسٹ لمبی تھی، لیکن اس نے پہلا نام دیکھنا اپنے پڑوسی کا کہ یہ میرا پڑوسی آج مرنے والا ہے. تو وہ پڑوسی کے پاس گیا، اس نے کہا بھائی یہ مجھے لسٹ آئی ہے، یہ رکھ کے چلا گیا کوئی 2 لاکھ آدمی آج مریں گے، تیرا نام پہلے ہے. تو کہا لسٹ مجھے دے دے یار. انہوں نے کہا نہیں لسٹ تو نہیں دے سکتا میں. کہا یار دے دے. خیر بڑے ترلے کی نہیں. کہا اچھا ایسا کر لے میں مرنے والوں میرے ہاتھ سے کافی پی لے. کہا نہیں یار کافی میں تو ٹینشن میں ہوں، میں نے اوروں کی بتانا ہے. کہا ایک کافی تو پی لے، کپ کی بہت اچھی بناتا ہوں. بڑی ضد پہ کافی پی لی. اس نے اس میں کچھ نشہ ملا دیا اور وہ سو گیا آدمی. اس نے لسٹ جلدی نکالی، اپنا نام مٹایا اور آخری نام لکھ دیا کہ الحمدللہ میں بچ جاؤں گا، ابھی تو 2 لاکھ میں بڑا ٹائم لگے گا. اب اس کی آنکھ کھلی، اس نے کہا وہ جو آدمی بتا کے گیا تھا نا 2 لاکھ آدمی لینے اور پہلا تھوڑا پڑوسی ہے، اس نے کہا اس نے کافی پلائی ہے، میں اس سے بہت خوش ہوں، اب میں لسٹ نیچے سے شروع کروں گا. پھر بھی اسی نے مرنا تھا نا. تو آدمی جو مرضی چلاکیاں کر رہے ہیں، موت کا ٹائم فکس ہے، وہ موت سے نہیں بچ سکتا. تو میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، ہم سب نے مرنا ہے، اور اللہ کی قسم اللہ نے دنیا میں مرنے کے لیے بھیجا ہے نا. اللہ نے ہمیں آخرت کے لیے بنایا، دنیا کے لیے نہیں بنایا. میری اور بھائی جنید جمشید کی زندگی 15 سال اکٹھی بہت گزری ہے. ہم خیر بچپن جوانی کے دوست ہیں، 1993 سے میں اور جنید بہت دوست تھے، لیکن ہمارا وقت اکٹھا جو ہے 2001 سے بہت زیادہ، ہر جگہ ہم دنیا میں ساتھ گئے. ہم پوری دنیا پھر رہے ہیں میرے پیاروں. میں نے پوری دنیا میں جس لائن کا آدمی ہے، جنید کے ذریعے میں سنگر سے ملا، ایکٹر سے ملا. ہمارے عمران خان دنیا میں بہت مشہور آدمی ہیں، ان کے ذریعے سے بھی بہت سارے سپورٹس کے لوگوں سے ملاقات ہوئی. اپنے طریقے سے بھی بہت ملا. میں ٹورنٹو میں جب ہم سہارا کپ کھیلتے تھے تو ہمارے بالکل ہوٹل کے سامنے ہالی ووڈ فلم فیسٹیول ہوتا تھا. پورا ہالی ووڈ کا بڑا بڑا اداکار ہمارے سامنے ہوتا تھا. میں نے ان میں سے 90% ٹاپ ایکٹرز کو کمرے میں کتوں کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا ہے. ان کو انسانوں کے ساتھ رہنے کا دل نہیں کرتا. میں نے پوری دنیا، اللہ نے مجھے ٹریول کرا دی، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، امریکہ، کینیڈا، یورپ اور انڈیا اور سری لنکا، ساری دنیا جا کے دیکھ لی. بڑے بڑے امیروں سے مل لیا. ساؤتھ افریقہ میں گولڈ مائن والوں کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی. لیکن میں نے پوری دنیا میں کسی کو سیٹسفائیڈ نہیں دیکھا. کیوں کہ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری سیٹسفیکشن، سارا سکون، سارا اطمینان وہ اپنے پورے کے پورے دین میں رکھا ہے. اگر ہم تھوڑی سی ایک آیت کو لے لیں، دیکھ ایک آیت کو، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ جو بھی نیک عمل کرے گا، یہ قرآن کی آیت کا میں مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں، جو بھی نیک عمل کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں سے وعدہ ہے. اور یاد رکھیے قرآن میں جہاں لام اور نون ملا ہے نا، اس کا مطلب ہے 200% یہ ہوگا. یہ اللہ نے کہا ہے لام اور نون جہاں مل جائے وہ 100% ہوگا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں جو بھی نیک عمل کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت، شرط ہے اگر مومن ہوگا، اللہ کہتے ہیں میں دنیا میں اس کو حیات طیبہ دوں گا. حیات طیبہ کس کو کہتے ہیں؟ جنت کی زندگی کے ایپیٹائزر کو کہتے ہیں نا. یہاں جنت کی زندگی اللہ دے نہیں سکتے. یہاں جس کی ایک بیوی ہے وہ بیچارہ تنگ ہے، جس کا بیوی کا ایک ہی شوہر ہو سکتا ہے وہ بیوی بھی اس سے تنگ ہے، جس کا ایک بچہ ہے وہ بچے سے تنگ ہے، جس کے 5 بچے ہیں وہ بھی تنگ ہیں. جنت میں تو پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، وہ ہم جنت میں یہاں برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے جو کلیجے پھٹ جائیں گے. حدیث میں آتا ہے جنت کی ایک بالش پوری دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایک بالش جنت کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری آنکھوں کے لیے جو میں نے سامان ٹھنڈک کے لیے تیار کیا ہے وہ کوئی خیال اس کا گمان بھی نہیں کر سکتا. جنت میں تھوک نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر جنت کی عورت تھوک دے تو 7 سمندر کو میٹھا کر دے. اور یہاں کی عورتیں جنت کی حوروں کی سردار ہوں گی. میرے محترم دوستوں، ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ جنت کیا ہے. کہ اور ایک ہے جنت فردوس، ایک ہے عام جنت جو اللہ نے کون سے بنائی ہے، جیسے پوری دنیا کون سے بنی ہے. ایک ہے جنت فردوس جس کے اپنے 100 لیولز ہیں، اور ٹاپ لیول ان میں سے جو ہے نا وہ انبیاء کا ہے، وہ صدیقین کا ہے، وہ شہداء کا ہے، وہ صالحین کا ہے، وہ ٹاپ ہے. تو میرے دوست، پیارے دوستو بزرگوں، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ جنت کا میں ایپیٹائزر تمہیں دوں گا، کیونکہ مین کورس یہاں کوئی برداشت نہیں کر سکتا. وہ جو حیات طیبہ ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ نمبر 1 پرسکون زندگی کو، سکون سے بھری. میں ابھی ایک ملک میں گیا، نام نہیں لوں گا اس ملک کا کیونکہ بہت جاتا ہوں، یہ نہ وہ یہ سن لیں اور مجھے پھر پکڑ لیں. اس ملک میں گیا، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں جب جہاز سے اترا، اس ملک میں مسلمانوں پہ بہت ٹائٹ سیکیورٹی ہے اور ان کو پتہ نہیں کیا کیا سرچ ہوتا ہے، اسٹرپ سرچ ہوتا ہے، فلاں سرچ ہوتا ہے. میرے ساتھ کافی لوگوں کا ہو چکا ہے. جب میں اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ ایئرپورٹ جہاز سے اترا تو میں نے سامنے پولیس والے کھڑے دیکھے
اور وہ مجھے گھور رہے تھے. میں نے کہا یار یا اللہ مر گئے, اب میری جو ہے نا وہ آ گئی ہے, کچھ گڑبڑ ہوئی ہے, کوئی نظر پڑ گئی ہے کسی رجسٹرس پہ, اور توبہ نہیں کیا, اللہ معاف کر دے. تو میں نے وہیں توبہ دل میں کی, میں نے کہا یا اللہ گڑبڑ کوئی ہو گئی ہے تو معاف کر دے مجھے. وہ پولیس والا آ گیا, ان کا یو مسٹر سعید انور, میں کہ یس آفیسر, اور وردی میں گن شن لگائی ہوئی اور اتنا تگڑا اسمارٹ 6 فٹ 3 انچ کا. میں کہا آئی ایم ہیئر ٹو ٹیک یو. میں کہا آفیسر ایوری تھنگ اوکے, ویئر ٹو ٹیک می. میں کہا آئی ایم ہیئر ٹو ٹیک یو آؤٹ. میں کہا کیوں, خیریت؟ کہتا مجھے پتا چلا تم جہاز میں ہو, میں تمہارا بڑا فین ہوں, لیکن یاد رکھنا کرکٹ وی ڈونٹ لائک کرکٹ, وی ڈونٹ لائک کرکٹ از اے بورنگ گیم پیال. تو میں نے کہا اچھا ہوا ہے. کہتا تمہاری جو ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے نا, میں اس سے متاثر ہوں, اس وجہ سے تمہیں لینے آیا ہوں. یہاں بہت رش ہے, وہ تمہارے لیے اکیلا باکس کھلا ہے. یہ وہ ملک ہے غیر مسلم کنٹری جو میرا داڑھی اور میری حلیے کی وجہ سے اور کرکٹ کی وجہ سے, کرکٹ دے ہیٹ کرکٹ, کہتے ہیں ہم کرکٹ نہیں, بہت لمبا کھیل ہے, ہم نہیں کھیلتے. تو وہ مجھے لینے آیا, میری بیوی حیران پریشان, کہتا فالو می. وہاں باکس پہ لے گیا, کوئی آدمی نہیں تھا, اسے میرا چیک کیا, 2 منٹ اسپین لگایا. کہتا تم یہاں کھڑے ہو, میں وہاں سے جا رہا ہوں, وہاں بیلٹ پہ جاؤں گا, وہاں تمہارا انتظار کروں سامان. میں کہا آفیسر دیکھو, میں سعودیہ سے آ رہا ہوں, میرے پاس 5 بڑے ڈبے ہیں, اس میں کشنز ہیں, کچھ نہیں. وہ کہا تمہاری کوئی چیز چیک نہیں ہوگی, یو آر آل کلین مین, تم بس وہاں آؤ بیلٹ پہ, میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو جب میں بیلٹ پہ پہنچا تو وہ بڑا وہاں کی ایئرپورٹ کا آئی جی تھا, آئی جی وہاں کی کسٹمز امیگریشن کا. تو اس نے, میں نے کہا بھائی تم کیا پوچھ رہے تھے مجھ سے؟ کہتا کچھ سوالات ہیں. میں کہا پہلے میں تم سے سوال کرتا ہوں. کہتا کر لو. میں نے 20 منٹ اس سے پوچھا, میں کہا ایک سوال کا جواب دو, میں بعد میں آپ کو سوالات بتاؤں گا. خیر جب وہ سوال کیے, میں کہا یور کوشچن, کہتا نو کوشچن. مجھے باہر لے کے گیا سامان کے ساتھ, کہتا آئی سی یو سون. میں خیر جب واپس پاکستان آ رہا تھا وہاں سعودیہ, تو یہ 25 پولیس والے, جن میں 2 آئی جی تھے ہمارے والے, 3 ڈی آئی جی تھے اور 20 کیپٹنز تھے, یہ وہاں کے دارالعلوم میں انہوں نے کہا کہ جی ہم سعید انور سے ملنا چاہتے ہیں, اور انہیں ہمیں پتا ہے یہاں آ رہا ہے, تو ہماری ملاقات کرا. رمضان تھے, انہوں نے ان کو کہا سعید بھائی میں تیار ہوں. تو میں رمضان میں ایک کمرے میں, ہم مسجد کا کمرہ تھا, اس میں ان کو 25 آفیسر کو جمع کیا. وہ سب بیٹھ گئے, 5 میرے ساتھ بیٹھے, 20 جو باقی 15-20 تھے وہ نیچے بیٹھے. ابھی افطاری میں 1 گھنٹہ تھا. میں نے ان سے, انہوں نے کہا ہمارے کچھ کوشچنز ہیں. میں کہا لیکن پہلے میں کروں گا. ان کا کر لو. میں کہا تم مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا کا سب سے بڑا انٹرٹینر, جس کا میں بھی بچپن میں فین تھا, رابن ولیمز, وہ ڈپریشن سے کیوں مر گیا؟ یہ ان کا ہاں سنا تو ہے لیکن وی ڈونٹ نو. میں کہا آئی یو گائز ڈیٹیکٹیو؟ کہتا ہم ڈیٹیکٹیوز ہیں. میں کہا بتاؤ نا کہ رابن ولیمز نے خودکشی کیوں کی, وہ ڈپریشن سے کیوں مرا؟ میں کہا وی ڈونٹ نو. میں کہا یہ تمہارا ایک سنگر ہے امریکہ کا, پرنس, جو بہت امیر آدمی ہے, لڑکیاں دیوانے, لڑکے دیوانے, اس کا اپنا وہ جہاز ہے جو اس ٹائپ کا ایئر فورس 1 جو امریکن پریزیڈنٹ کا ہوتا ہے, اس ٹائپ کا پرائیویٹ پلین ہے, خوبصورت اپنا جہاز, اور اس کا گھر اور اس کا گھر کے انٹرنس اور گیٹ میں 1 کلومیٹر کی ڈرائیو ہے. میں کہا ہر بچہ اس کا دیوانہ, اس نے ابھی خودکشی کیوں کر لی؟ کہتے وی ڈونٹ نو. میں کہا یار اتنے پیسے, ہر آدمی کا شوق ہے مال ہو اور شہرت ہو, کہ مال بھی شہرت بھی, لڑکی لڑکے سب اس کے فین, اس نے خودکشی کیوں کر لی؟ میں کہا another question. کہتا کیا؟ میں کہا سنا ہے دنیا کی بہت بڑی سنگر اور ایکٹریس وٹنی ہیوسٹن ٹب میں ڈرگز لیتے مر گئی. کہا بالکل صحیح سنا, ایسا ہی ہوا ہے. میں کہا وہ ڈرگز سے کیوں مری؟ اب میں کوشچن اس کو کرتا رہا 20 منٹ, تو کہتے وی ڈونٹ نو. میں کہا میں جب چھوٹا تھا مجھے بھی 2 شوق تھے کہ میں مشہور ہو جاؤں اور پیسے آ جائیں. کسی درجے میں اللہ نے مجھے دے دیا, لیکن میری تو بے چینی نہیں گئی, میرا تو دل اور بے سکونی سے بھر گیا اور بے چینی سے بھر گیا. میں نے کہا میں بیٹھا انٹرنیٹ پہ اور گوگل پہ بیٹھا, بعض لوگ مشہور ہوتے ہیں, پیسے نہیں ہوتے, تو وہ پیسے کے لیے دوڑ لگاتے ہیں. بعض پیسے والے ہوتے ہیں, مشہور نہیں ہوتے, وہ سیاست میں گھس جاتے ہیں, چلو مشہوری بھی ہو جائے گی. میں کہا میں نے پچھلی سینچری کے 100 آدمی دیکھے, جو مشہور بھی امیر بھی, سب کو دیکھا, سارے 100 آدمیوں کو دیکھا, وہ 3 طریقوں سے مرے ہیں. یا تو انہوں نے ڈرگز لی ہیں, اوور ڈوز آف ڈرگز, یا ڈپریشن سے مرے, یا انہوں نے خودکشیاں کی ہیں. میں کہا میں نے چوتھا اینڈ نہیں دیکھا. میں کہا آپ بتاؤ, آپ نے دیکھا تو بتا دو. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ ایک بہت بڑی کنٹری ہے, سپر پاور کنٹری ہے جس کے بارے میں بتا رہا ہوں. ان کی پولیس تھی, ان کے رنگ ونگ لال ہوئے تھے. خیر بات کر کے, سوال کر کے افطاری شروع ہو گئی. افطاری کے بعد میں باہر گیا, انہوں نے کہا سعید بھائی کوئی لڑکے جمع میں دور دور سے آئے ہیں, آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. میں نے باہر جا کے بات شروع کی. وہ سارے آفیسرز باہر آئے 10 منٹ بعد کہ ہم نے یہ بات سنی, انگلش میں بولو. تو میں نے انگلش میں بات شروع کر دی. میں کہا 1 لاسٹ کویسچن آفیسر. کہتے ہیں گو ہیڈ کر لو. میں کہا پبلک میں کروں گا. میں کہا آفیسر یہ بتاؤ 30 بچے ہیں نان مسلم اور وائٹ ہیں, ہماری طرح بلیک نہیں ہے, وائٹ ہیں, اور نان مسلم ہے, مسلم نہیں ہے, وہ سب بھوکے تھے 3 دن سے. میں نے $1000 لیے
اور ان کو کھانا کھلا دیا, ان کی جان بچا لی. بتاؤ یہ اچھا ایکشن ہے برا ایکشن ہے؟ کہا واٹ اے ونڈرفل ایکشن, زبردست ایکشن, 30 جانیں بچائیں. میں کہا آفیسر لیکن $1000 تمہارے چوری کیے تھے. کہتے ہیں یہ تو بڑی گڑبڑ بات ہے. میں کہا یہ کیا ہوا؟ میں کہا آفیسر بتاؤ مجھے جیل میں ڈالو گے یا شاباشی دو گے؟ کہا نہیں تمہیں تو جیل میں ڈالوں گا. میں کہا آفیسر میں نے 30 بچے جان بچائی ہیں, تمہارے $1000 سے کیا ہوگا؟ کہتا نہیں اٹس اے کرائم. میں کہا وچ ون از اے کرائم؟ اب گھبرا گیا, کہتا آئی ڈونٹ نو. میں کہا بتاؤ کون بتائے گا؟ کہتا ہے ویل آئی ڈونٹ نو. تو میں کہا آفیسر یہ جو تمہاری گن لگی ہے اس کی مینول ہے؟ کہتا ہے. میں کہا تمہارا موبائل یہ جو آئی فون پکڑا مینول ہے؟ میں کہا آفیسر تمہاری مینول کہاں ہے؟ کہتا وائی ڈو آئی نیڈ اے مینول؟ میں کہا آفیسر اصل میں اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز انسان ہے. اگر انسان مر جائے تو آئی فون کون خریدے گا؟ گدھے خریدیں گے. اگر انسان مر جائے تو پراپرٹی کون خریدے گا؟ گولڈ کون خریدے گا؟ اگر ساری عورتیں دنیا سے اللہ اٹھا لے. تو میں کہا انسان سب سے قیمتی چیز ہے, یہ بتاؤ تمہاری مینول کا ہے؟ کہتا ہے ویل وی ہیو کپل آف مینولس. میں کہا نو دوز مینولس چینج ایوری ایئر, یو نو اپڈیٹس کم, وائرس کمز. میں کہا وی ہیو گاٹ ون مینول جس کا نام قرآن ہے, وہ 1400 سال سے نہیں بدلی. اس میں بتایا ہے کہ گناہ کیا ہے نیکی کیا ہے. اب وہ بالکل فلیٹ آؤٹ ہو گئے تھے. پھر میں نے کہا آفیسر میں تمہیں اسلام کی دعوت نہیں دے رہا, لیکن میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اسلام سیکھو. کیوں کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ٹوپیاں جو ہے نا لوگوں کو اس حالت میں پہنا رہے ہیں نا, ایسی شکل بناتے ہیں اور اتنے گڑبڑ کر رہے ہیں. اگر تم اسلام نہیں سیکھو گے تو تمہیں ایسی شکل میں لوگ ٹوپی پہنا کے چلے جائیں گے. پھر اس نے مجھے عجیب بات کی, بڑے آفیسر نے کہا ایک سوال کروں, یہ جو تمہاری تبلیغی جماعت آتی ہے نا, ہم ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں, یہ جتنے بیانات کرتے ہیں ہم سنتے ہیں, ان کی بات دل میں لگتی ہے, کیا وجہ ہے؟ میں کہا اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں. میں کہ ایک مسلح تھا, وہاں ایک حافظ وہ تھا امام لاہور میں. اس نے مجھے کہا سعید بھائی آپ تبلیغی جماعت والے بڑی باتیں کرتے ہیں, میرا بھتیجا ہے وہ اعتکاف میں چرس پیتا ہے, نشہ کرتا ہے, وہ ٹھیک نہیں ہوتا, میں اتنے بیانات سناتا ہوں, ڈراتا ہوں, اس کو ٹھیک کریں پھر میں مانوں گا. میں کہا حافظ صاحب ٹھیک تو اللہ ہی کرتے ہیں. نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی, نہ ان کا بیٹا ہدایت پہ آیا نہ بیوی ہدایت پہ آئی. لوط علیہ السلام نے کتنے 100 سال تبلیغ کی, نہ بیوی ہدایت پہ نہ بیٹا ہدایت پہ آیا. تو ہم تو کوشش کریں گے, ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. تو میں 10 مہینے اس سے دوستی کی, اس کو تبلیغ میں اشرا لگوایا, اس کی داڑھی, اس کی ٹوپی, اس سے سارے نشے چھوڑ دیے. تو حافظ صاحب جو امام تھے انہوں نے کہا بھائی سعید بھائی ان سے کیا بات کی؟ میں کہا کوئی بھی بات نہیں کی. تو کہا یہ انسان کا بچہ کیسے بن گیا؟ میں کہا اصل میں حافظ صاحب امام صاحب یہ جب سے آپ نے میری ڈیوٹی لگائی تھی نا تو 10 مہینے گزر گئے, یہ ظالم 1.5 لاکھ کے برگر اور پیزا میری جیب سے کھا چکا ہے. اب مجھے رات کو رونا آتا ہے, اللہ ہدایت دے دے, ظالم کب تک میرا کھانا کھائے. تو میں نے کہا آفیسر میں اس ملک میں 20 لاکھ روپے کی ٹکٹیں خرچ کر کے آیا ہوں, وہ ٹکٹیں بول رہی ہیں, میں نہیں بول رہا, ایک ڈالر بول رہا ہے میرا, وہ تم پہ اثر کر رہا ہے. میرے پیارے دوستو اصل مسئلہ یہ ہے کہ حیات طیبہ اللہ کا وعدہ ہے, لیکن شرط ہے مومن ہو. اب مومن کون ہوتا ہے؟ پہلی نشانی میں بتائی, اس کے دل میں سکون ہوتا ہے نا. موسیٰ علیہ السلام جھونپڑی میں رہتے تھے سکون کے ساتھ, فرعون محل میں رہتا تھا, سکون کوئی نہیں تھا نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 دن بعض دفعہ ان کے یہاں چولہا نہیں جلتا تھا, سکون کی نیند سوتے تھے. ابو جہل کو اللہ نے بے سکونی سے بھرا تھا. سکون کے لیے ظاہری سبب کی ضرورت نہیں ہے, ظاہری سبب کا کوئی تعلق نہیں سکون سے. آج ہم دیکھ رہے ہیں سکون غائب ہے ساروں سے, نیند کی گولیاں, دوائیاں, ڈرگز, طرح طرح کے سکون مل جائے. نمبر 2 اللہ کہہ رہے ہیں کہ بے خوف زندگی دوں گا, کوئی خوف نہیں ہوگا. میں گیا نواب شاہ, 10 ڈیفنس کے برگر بچے لے کے, بالکل 0 میٹر گاڑیاں, کوئی دین سے واسطہ نہیں. نواب شاہ ہم پہنچے تو وہاں جب میں رات کو تراویاں پڑھی, رمضان کی تراویاں پڑھ کے میں واش روم گیا تو میرے بستر, مرکز وہ جنگل میں ہے, نیا مرکز تھا اور ٹوٹا ہوا مرکز, کچا مرکز. تو میرے بستر سے 3 سانپ گزرے, سانپ, تو انہوں نے پکڑ کے مارے. وہ بیچارے جو میرے بالکل برگر بچے تو وہ تو ڈر گئے, تو چھپکلیوں سے ڈرتے ہیں, میں خود بھی ڈرتا ہوں. تو وہ انہوں نے کہا سعید بھائی یہاں تو ہم نہیں سوئیں گے. تو میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں, ہم نیٹ لگا دیں گے. کہا نہیں سعید بھائی سانپ نیٹ ویٹ نہیں دیکھتا, اتنے موٹے موٹے سانپ نکلے. بہرحال میں بھی ڈر گیا, میں کہا چلو مرکز سے. تو امیر صاحب نے کہا سعید بھائی وہ سارا اعلان ہو گیا, صبح اتنا مجمع آئے گا, آپ نے بات کرنی ہے, مجمع چلا جائے گا, پلیز ایسا نہ کریں. میں کہا نہیں یار یہاں ہم نہیں ٹھہریں گے. ایک بنو کی جماعت تھی, سال میں چل رہی تھی, وہ اس بیلٹ پہ سال پیدل چل رہی تھی, وہ جنگلوں میں پھرتی ہے. وہ پٹھان آئے, وہ کہا سعید بھائی یار انشاءاللہ ہم ہیں نا, اللہ ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا, ہم سانپ ماریں گے. کہ یار میں نے کہا چھوڑو ایسی الٹی سیدھی باتیں نہ کرو, یہ ہوائی باتیں ہمیں نہ سنایا کرو. تو اب وہ مجھے سمجھا رہے تھے. اتنے میں امیر صاحب چھوٹے سے قد کے وہاں کے, کہا سعید بھائی یہ بنو کی سال کی جماعت ہے, 3 ہفتے پہلے یہ سال میں چل رہے تھے, شب جمعہ تھا, میں ایسے مرکز میں بیان کر رہا تھا, سامنے چھوٹی جگہ تھی, تو اس جگہ سے ایک سانپ نکلا بڑا سا, اس نے منہ نکالا, میں نے چیخ ماری, 4000 آدمی سامنے بیٹھا ہے, وہ بھی انہوں نے کہا کیا سانپ.
تو یہ بنو کا جو امیر ہے نا، اس کی عمر 65 سال ہے، یہ آیا ہوگا بیٹھ جاؤ اللہ میرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، اس نے نکالی اپنی اتنی بڑی مسواک اور سانپ کی گردن میں ماری یہاں نا، اب سانپ یوں یوں کر رہے ہیں اور خان صاحب مسواک مار رہے ہیں، اب دونوں میں 3000 آدمی. اور یہ بات میں نے ڈائریکٹ سنی ہے، میں کسی سے نہیں سنی، یہ امیر مجھے بتا رہے ہیں، مجھے سمجھا رہے ہیں. اب ایک دم سانپ نکلا نا تو خان صاحب نے یوں پکڑا اس کو ہاتھ سے، سانپ پکڑ لیا، اور سانپ نے کیا، سانپ کا اگلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے، وہ اپنا رول کرتا ہاتھ پہ، سانپ کو نے اس کا رول کیا، خان صاحب نے ہوگا نسوار دے روڑے، نسوار دے روڑے، نسوار ڈالی، 2 منٹ میں سانپ ہی مار دی. آپ بتائیں ہم یہ چھپکلی مار سکتے ہیں ایسے پکڑ کے؟ اللہ وعدہ کر رہے ہیں بے خوف زندگی دوں گا. اور صحابہ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شیر کو دیکھا، ٹرک کر کے تھپڑ مارا، شیر نے راستہ چھوڑ دیا. آج یہ تھپڑ ہم اپنے 16 سال کے بچے کو نہیں مار سکتے، وہ گہربان پکڑ لے گا. کیوں کہ آنکھوں کا جب اسلام آنکھوں میں ہوگا، میرے پیارے دوستوں بزرگوں، شیر بھی ہم سے ڈرے گا، ساری مخلوق ہم سے ڈرے گی. لیکن آج آنکھوں کا اسلام کا ہے، آنکھوں کا قرآن کا ہے، کتاب میں ہے، ان آنکھوں میں نہیں ہے. جس دن اللہ کی قسم، جیسے میں گولی کو ہاتھ میں لوں اور چوہا ماروں، لیکن گولی میرے پاس 16 mm کی ہے، چوہا بھی نہیں مرنا مجھ سے، گولی کو میں فٹ کروں بندوق میں، پھر دیکھیں شیر کیسے پھٹتا ہے. میں ابھی افریقہ گیا 3 سال پہلے، ببر شیر کو میں نے اتنے قریب سے بات کی، اتنے قریب سے، اور ببر شیر ہے، آپ میرے خیال میں آپ میں سے سب مل کے بھی نہیں کر سکتے جو میں نے کیا. میں نے اس کو اتنی تڑیاں لگائی، میں ماروں گا تجھے، یہ کروں گا وہ. ببر شیر بیچارہ چپ کر کے سن رہا تھا، اس نے اف بھی نہیں کی اور نہ گرمی کا سن رہا تھا، اور میں نے 10 منٹ اس کو دڑایا ہے، جو مرضی منہ میں آیا اس کو بولا ہے، شیر سنتا رہا. کیوں؟ شیر پنجرے میں بند تھا، میں کھلا کھڑا تھا. شیر کی طاقت پنجرے میں نہیں ہے، شیر کی طاقت کھلے جنگل میں. میرے پیارو، اگر آنکھ کی آیتیں آنکھ میں آ جائیں، پھر دیکھو مسلمان کی آنکھ کیا کرتی ہے. آج آنکھ کی آیت انٹرنیٹ میں ہے، موبائل نکالا، آنکھ کی آیتیں لیکن آنکھ میں نہیں ہے. اس سے سارا دن فیس بک پہ لڑکے لڑکیاں دیکھ رہے ہیں اور لڑکیاں لڑکے دیکھ رہے ہیں. اس لیے آج مسلمان کی آنکھ سے اللہ نے روب نکال دیا. آج اس کی زبان میں اثر نہیں، کیونکہ زبان کی آیتیں زبان میں نہیں ہے. سارا دن زبان جھوٹ بولتی ہے، سارا دن غیبت کرتی ہے، کبھی کسی پریزیڈنٹ کو پکڑ لیتی ہے، کبھی پرائم منسٹر کو پکڑ لیتی ہے، کبھی پڑوسی کو سارا دن زبان غیبت کرتی ہے. ہماری زبان میں آج کوئی اثر نہیں رہا. اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں بے خوف زندگی دوں گا، اس کو حیات طیبہ. نمبر 3، تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. آج سچ بتائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ میں ہر علاج ہے موت کے علاوہ. ہمارے ہسپتال کیوں اتنے بھرے ہوئے ہیں؟ اور دن بہ دن مسلمانوں کے ہسپتال بڑھ رہے ہیں، اوور لوڈڈ ہو رہے ہیں. جب اللہ کسی قوم سے ناراض ہوتے ہیں، ان کی نشانیاں بتاؤں، ہسپتال بڑھ جاتے ہیں، کورٹ کچہریاں بڑھ جاتی ہیں اور جیلز بڑھ جاتے ہیں. بتائیں مسلمانوں میں چیزیں بڑھ رہی ہیں گھٹ رہی ہیں؟ آپس میں اللہ لڑائیاں زیادہ کر دیتے ہیں. پوری دنیا مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں. دنیا چھوڑ دیں، میں ڈیفنس میں رہتا ہوں، روزانہ مجھے کمپلینز آتی ہیں گھروں کی لڑائیوں کی. بیوی شوہر سے لڑ رہی ہے، شوہر بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، بچے ماں باپ سے لڑ رہے ہیں. روزانہ کمپلین سینٹر ہے میرے ڈیفنس میں، ہر گھر میں لڑائی ہو رہی ہے. یہ تو فرقہ واری، تو زبان کی، تو رنگ کی لڑائی، وہ تو دور کی بات ہے. آج ہر گھر ایک جنگل بنا ہے، لڑائی پہ لڑائی ہو رہی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. نمبر 4 فرمایا تمہیں رزق آسان ترین دوں گا. آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ رزق کا ہے. قرآن کا مفہوم ہے یہ سارا رزق کا نظام ایمان والوں کی وجہ سے چل رہا ہے. جس دن ایک اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، اللہ ساری کائنات میں قیامت لے آئیں گے. آپ نے کبھی دلہا دلہن کو دیکھا ہے؟ دلہا دلہن کو شادی میں کونے میں رو رہے ہیں، کیا ہوا؟ ہمارے کھانے کا کیا ہوگا؟ کوئی ایسا پاگل دلہا دلہن ہوئے؟ سارے باراتی دلہا دلہن کی وجہ سے کھانا کھاتے ہیں، دلہا دلہن اپنے لیے رو رہے ہیں، یا اللہ ہمارے کھانے کا کیا ہوگا. آج یہ دلہا دلہن کائنات کے ہیں جن کی وجہ سے پوری دنیا روزی لیتی ہے، آج وہ روزی کے لیے پوری دنیا میں خوار ہوئے. میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، مرغا مرغی اور چوزے تھے 3. وہ مالک ان کو پلیٹ میں کھانا دیتا تھا، وہ کٹ 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 کر کے وہ آرام سے 10 منٹ میں کھانا کھا کے اپنے کام پہ لگ جاتے. مرغا مرغی نے کام چھوڑا اور مالک سے پنگا لیا. مالک نے یوں پھینکا دفع ہو جائے یہاں سے، اور 8-10 گھنٹے میں وہ دانے کھا رہے ہیں، ٹک 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 ٹک. آج ہم سب کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. مرغی بیچاری یہاں کراچی میں کڑکڑ کر رہی ہے، مرغا ایک دبئی میں بیٹھا ہے، ایک چوزا جاپان میں، ایک چوزا چائنا میں. اللہ نے رزق کو پھیلا دیا، سارا خاندان توڑ دیا اس رزق کے لیے. تو اللہ کہہ رہے ہیں آسان ترین حیات طیبہ، پرسکون زندگی، بے خوف زندگی، آسان ترین روزی، رزق کریم، دعاؤں کی قبولیت اور لوگوں میں محبت ڈال دوں گے. یہ 5 چیزیں حیات طیبہ کہتے ہیں. پوری مخلوق تم سے محبت کرے گی. آج میرے پیارو سچ بات ہے، بیوی کمپلین کر رہی ہے، شوہر محبت نہیں کرتی. شوہر کمپلین کر رہا ہے، بیوی محبت نہیں کرتی. ماں باپ کمپلین کر رہے ہیں، اولاد محبت نہیں کرتی. اولاد کمپلین کرتی ہے، ماں باپ محبت نہیں کرتے. ہمیں آج محبت کوئی نہیں کرتا. پڑوسی ہم سے تنگ، جہاں ملک میں جاتے ہیں وہ ملک والے ہم سے تنگ ہو جاتے ہیں.
اور اللہ تعالیٰ میرے پیارو ہم محبتیں ڈالیں گے. میں نے آپ کو اپنا واقعہ سنایا, میرا کیا واسطہ تھا ان پولیس والوں سے. جنید اور میرے کتنے, ہم ایک دفعہ امریکہ گئے جنید اور میں, ہمارے ساتھ 2 لڑکے تھے وہیں کے, نیو یارک کے. انہوں نے بالکل امریکن سٹائل کے کپڑے پہنے اور منہ پہ ایک تالا سا لگایا تھا, جو داڑھی یہ نہیں لگاتے ایسے, وہ لگایا تھا, اور ینکی کیپ الٹی کی تھی. جب امریکن آفیسرز نے ان کو دیکھا, انہوں نے کہا what the hell you guys doing here, ایسا ڈانٹا, وہ ڈر گئے. میں اور جنید بھی گھبرا گئے. جب انہوں نے ہماری شکلیں دیکھی, انہوں نے کہا are you okay guys, why are you here. انہوں نے ہم سے سوال, جنید نے کہا بھائی ہم فنگر پرنٹ سے, انہوں نے کہا follow us. اندر کمرے میں لے گئے, وہاں بٹھایا, کافی کھولی, کہا تم کیوں آیا. جنید نے میرا تعارف کرایا, میں نے جنید کا کرایا. انہیں نیٹ پہ ہمارے نام دیکھے, ہم سے پونا گھنٹہ اسلام سنا ہے. میرے پیارو اللہ محبت ڈالیں گے, لیکن شرط ہے پہلے ہم وہ مومن بنے, کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں مرد یا عورت ہو, اگر جو بھی نیک عمل کرے گا. آج ہم ماشاءاللہ نیک عمل کر رہے ہیں لیکن ایمان کے بغیر کر رہے ہیں نا. اگر ہم اے سی لگا دیں بغیر بجلی کے تو بتاؤ اے سی کیا کرے گا میرے پیارو. آج ہم فریج آن کر رہے ہیں بغیر بجلی کے. ہمارا مسئلہ ہے ہم ماشاءاللہ نیکیاں کر رہے ہیں, کوئی ہسپتال بنا رہا ہے, کوئی چیریٹی کا کام کر رہا ہے, کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے, کوئی روزے رکھ رہا ہے, لیکن آگے شرط لکھی ہے مومن کی. اگر ہم یہ قرآن سے سمجھ لیں مومن کیا ہوتا ہے تو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا, ہمیں حیات طیبہ دے گا. اللہ سورہ حجرات میں ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ دیہاتیوں کی ایک جماعت آئی اور آ کے کہا یا رسول اللہ ہم ایمان والے بن گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن اتارا, اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے ابھی تو صرف یہ مسلمان ہوئے, ابھی ایمان ان کے دل میں گھسا رچا نہیں ہے. تو اللہ نے خود بتایا, ہم آپ کو بتاتے ہیں ایمان والے کون ہوتے ہیں. مومن کا ان میں 4 صفات ہوتی ہیں. اللہ پہ پورا ایمان, اللہ کے ساتھ تعلق بہترین ہوتا ہے. نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتباع ہوتی ہے. نمبر 3 جو بھی حالات آ جائیں ان چیزوں سے ہٹتے نہیں, نہ اللہ کو چھوڑتے ہیں نہ نبی کی زندگی کو چھوڑتے ہیں, اس پہ ڈٹے رہتے ہیں. نمبر 4 یہ اپنے جان مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلتے رہتے ہیں. فرمایا یہ مومن ہیں, یہ ہیں سچے اپنے ایمان میں. یہ 4 کام مسلمان کر لے. پہلا کام کیا کر لے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کر لیتا ہے تمام مخلوق سے اللہ اس کا معاملہ ٹھیک کر دیتا ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہے میرے پیارو, میں مکے میں ایک مصلی میں نماز پڑھ رہا تھا حج کے سفر پہ. تو امام صاحب نے جب مجھے دیکھا تو میری شکل دیکھ کے کہا سعید بھائی یہ 300-400 حاجی ہیں, آپ ان سے بات کر لیں, سلام پھیرتے ادھر آ جائیے گا, ہم سنت بعد میں 15 منٹ بات کر لیجیے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں جب گھوما نا تو سب دیکھ کے مجھے بیٹھ گئے. پیچھے 3-4 صفحے ابھی آخری رکعت میں تھیں. ایک دم ایک آدمی آیا, کہا امام صاحب کسی کا آئی فون ملا ہے, اعلان کر دیں کس کا ہے. امام صاحب مجھے ذرا دیکھ کے ذرا بوکھلا سے گئے تھے, ایکسائٹڈ تھے. تو بجائے یہ نہیں دیکھا کہ ابھی 4 صفحے نماز میں ہیں, ان کی نماز ڈسٹرب ہوگی, اور مائک میں اعلان کیا بھائی کسی کا آئی فون ملا ہے جس کا ہے بتا دے. تو میں نے ادھر سے دیکھا وہ اگلی 2 صفحے رکوع میں تھیں, ساری رکوع میں. انہوں نے رکوع میں جیب چیک کی کہ ہمارا آئی فون تو نہیں ہے. تو رکوع میں بھی آئی فون, جیب چیک کرتے ہیں, یار پیسے ہاں کارڈ پڑے ہیں نا. یہاں بھی میں یہ بہت کرتا رہا ہوں, میں نے دیکھا یار وہ 10,000 روپے, ہاں شکر یار, زبان اللہ بول رہی ہے, ہاتھ جیبیں چیک کر رہے ہیں. ہمارا اللہ سے معاملہ صحیح نہیں ہے نا. آپ سچ بتائیں, اللہ اکبر کیا, اللہ نکل گیا کہیں اور کھوپڑی گھوم گئی, ایسے کھوپڑی گھوم رہی ہے, کھوپڑی گھوم رہی ہے. میں اکثر اپنے گھر والوں کو کہتا تھا بھائی مجھ سے نماز سے پہلے انڈے ڈبل روٹی نہ منگایا کرو, کیونکہ آخری سجدے میں انڈے ڈبل روٹی یاد آتے ہیں. ہماری نماز پتہ نہیں کن کن چیزوں پڑھ رہی ہے. اللہ سے میرا کتنا تعلق ہے وہ نماز میں پتہ چل جاتا ہے نا. آج ہم بتا دیں اللہ, آج کتنے لوگ کو یاد ہے کہ فجر میں امام صاحب نے کیا پڑھا تھا, لیکن یہ یاد ہے کہ شاہد آفریدی نے 37 گیندوں میں سینچری کی تھی. وہ ایک بال یاد ہے, لیکن امام صاحب نے فجر میں کیا پڑھا تھا کتنے مسلمانوں کی یاد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اللہ سے اپنا تعلق ٹھیک کر لو, تمام مخلوق سے اللہ تمہارا تعلق ٹھیک کرے. ہم کس سے ٹھیک ہے یار, DIG سے دوستی ہو جائے, یہ نیا کور کمانڈر ہے ان سے دوستی ہو جائے, MNA صاحب سے دوستی ہو جائے, ناظم سے دوستی ہو جائے. ہر آدمی سے تعلق ٹھیک کرنے کے تیار ہیں, اللہ سے تعلق ٹھیک کرنے کے تیار نہیں. اور میرے پیاروں سچ بتا دوں, اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا اللہ سے تعلق ٹھیک ہو جائے, اس کے لیے تبلیغ والے جو کہہ رہے ہیں دعوت اللہ کی محنت ہے. جو آدمی لوگوں کا اللہ سے تعلق ٹھیک کرانے کی کوشش کرے گا, اللہ کی قسم اللہ اس سے اپنا تعلق ٹھیک کر لیں گے. کنفرم آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جو حدیث میں آتا ہے, جو چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بنے, وہ لوگوں کا اللہ کا محبوب بنانا شروع کر دے. آسان بات بتائی کہ جو چاہتا ہے اللہ کا محبوب بنے, وہ لوگوں کو اللہ کا محبوب بنانا شروع کر دے, اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیں گے. آج مسلمانوں نے لوگوں کو اللہ کا تعارف کرانا چھوڑ دیا, اللہ نے اس کا تعارف ختم کر دیا. یہ جنید جمشید جو ہے یہ کیا کرتا تھا. جنید جمشید, ابھی ہم چترال میں تھے, تقریباً 10 دن ساتھ رہے.
اتنی کوالٹیز تھیں اس میں نے اپنے ان 15 سالوں میں آج تک نہیں دیکھا. میں آپ کو عجیب بات بتاؤں, میں اور جنید جمشید بہت طاقتور آدمی تھا, میرے اندر 10% بھی اس کی طاقت نہیں. میں اور جنید انگلینڈ میں ایک مسجد میں جماعت میں تھے, ساتھ میں لیٹے ہوئے تھے, سو رہے تھے. اچھا جنید نا اتنا بااخلاق آدمی تھا کہ 2 بجے تک بھی کوئی آئے گا تو اس کو یہ نہیں کہتا تھا اٹھ جاؤ چلے جاؤ میں سو رہا ہوں, میں تو فوراً کہتا ہوں بھائی چلے جاؤ. جنید نہیں کہتا تھا. تو 2 بج گئے, میں نے کہا یار جنید بھائی تمہارے مریدین نے حد کر دیا یار, ہمیں سونے دو یار, اللہ کے بندے ان کو جاؤ کہو جائیں. اب جنید نے کہا یار سعید بھائی سونا چاہتے ہیں تو آپ کل آ جائیے گا, تو اٹھ کے چلے گئے. تو میں نے بہت نیند آ رہی, صبح بہت پتہ نہیں ارلی جا گئے تھے, تو میں آنکھ لگی ایک دم اس نے اٹھایا کہ سعید بھائی باہر ایک ہندو کھڑا ہے, وہ آپ کا بڑا فین ملنا. میں کہا جاؤ بھگاؤ یہاں سے یار, تمہارا دماغ خراب ہے نا. اچھا میں نے یوں کیا نا, جنید نے یوں دیکھا, جنید نے کہا سعید بھائی ایک بات کروں برا نہ ماننا, اگر یہ رات کو ہندو مر گیا نا یا آپ مر گئے, کل قیامت کے دن اللہ آپ کی پکڑ کر دیں گا. میں کہا جنید بھائی مت ڈراؤ یار, سونے تو دو. میں اٹھ کے میں کہا بلاؤ یار اس ہندو کو. وہ آ گیا, جنید اٹھ گیا. میں کہا سعید بھائی شاباش, میرے کندھے دبا شاباش سعید بھائی چلو. وہ آیا, میں کہا ہندو آیا, میں کہا کیا بات ہے, کہتا سعید بھائی میں آپ کو بہت فین ہوں, آپ نے یہ. میں کہا خاک تو فین ہے, تو ہندو ہے مسلمان, تو مسلمان. وہ کہا کلمہ پڑھا, وہیں اس نے کلمہ پڑھ لیا, تھوڑی سی ہم نے نیند قبول کی, قربان کی. تو جنید جمشید کی ایک کوالٹی تھی میرے پیاروں, وہ ہر حال میں اللہ کو بولتا تھا. آپ اس کو رات کو 2 بجے اٹھائیں کہ جنید باہر 3 لڑکے ہیں, میں اس کے ساتھ اسلام آباد میں تشکیل تھی, 2 لڑکے خودکشی کرنے جا رہے تھے, انہوں نے مجھے اٹھایا, میں کہا چلو یار سونے دو, میں نے ہٹا دیا. جنید کو کہا کیا بات ہے, کہ جنید بھائی 2 لڑکے خودکشی کرنے جا رہے ہیں, پاس سے ان کا بلاؤ اندر. وہ 1 گھنٹہ جنید نے 2 بجے اٹھ کے بات کی 3 بجے تک. ان دونوں نے خودکشی کینسل کی اور اللہ کے راستے میں 3 دن لگا دیے. اللہ نے جنید کے ذریعے سے ان کی جان بچا لی میرے پیارے. تو جو دعوت کا کام کرے گا اللہ اس کو اپنا ایسا تعلق, دیکھو جنید اللہ کا تعارف کراتا تھا, اللہ نے کیسا جنازے پہ اس کا تعارف کرایا میرے پیارے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے تھے ہمارے جنازے بتائیں گے ہم لوگ کون ہیں. میرے پیاروں پوری دنیا کو اللہ نے جنید کے جنازے سے ہلا دیا میرے پیاروں. ساری دنیا سے مجھے فون آ رہے ہیں, شوبز کے لوگ ہل گئے اس کے جنازوں کے دیکھ کے کہ اتنا بڑا اللہ کا ولی تھا. میرے پیاروں جنید کی کوالٹی تھی, جنید روزانہ اللہ کا تعارف لوگوں کو کراتا تھا. یہ ہمارا مقصد ہے, اللہ کی قسم جو روز اللہ کا تعارف کرائے گا, دیکھو اللہ اس کا کیسا دنیا میں تعارف کرائے گا. یہ میرے پیاروں اللہ, یہ جو دل ہے نا, یہ دل یہ آج ہمارا اللہ سے ہٹا ہوا ہے. آج ہمارا یقین پچھلی قوموں والا ہو گیا ہے, میرے پاس پیسے زیادہ ہو جائیں گے میرے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. قارون کا یقین تھا, میرے پاس طاقت آ جائے گی قوم عاد کا یقین تھا, میں ٹیکنالوجی والا بن جاؤں قوم سمود کا یقین تھا, میری چیزوں کی کثرت ہو جائے قوم نوح کا غلط یقین تھا, میں عہدوں میں آ جاؤں یہ فرعون و نمرود کا یقین تھا, اور میں اپنی زراعت ٹھیک کر لوں یہ قوم سبا کا یقین تھا, میں تجارت ٹھیک کر لوں قوم شعیب کا یقین تھا. میرے پیاروں ہم سب کچھ کریں گے لیکن پہلے اللہ سے تعلق ٹھیک کریں گے, ورنہ یہ چیزیں ہمیں برباد کر دیں گی جیسے پچھلی قوموں کو برباد کیا. اگر مال اللہ کو ساتھ رکھ کے لیا, مال اللہ کو ساتھ رکھ کے کمایا, اللہ ہمیں بھی وہ عزت دے گا جو اللہ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو عزت دی. اگر ہم نے مال کمایا صحیح, اللہ ہمیں وہ عزت دے گا جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو عزت دی. اگر ہم حکومتوں میں اور عہدوں میں لگے لیکن اللہ کو ساتھ رکھ کے لیا تو اللہ ہمیں عمر بن عبدالعزیز اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسی عزت عطا کرے گا. لیکن خدا نہ خواستہ ان چیزوں میں اللہ کے بغیر لگے, ہمارا حشر بھی فرعون نمرود والا ہوگا. تو پہلی چیز میرے پیاروں, ہم اللہ سے اپنے تعلق کو ٹھیک کریں, مخلوق کی فکر نہ کریں. لیکن ظالم دل اتنا اللہ سے ہٹائے. ایک بچہ دبئی جا رہا تھا, میں نے کہا کہاں جا رہے ہو, کہا میں دبئی جا رہا ہوں. میں کہا کہاں ٹھہرو گے, کہا میری خالہ ان کے پاس ٹھہروں گا. میں کہا دیجیے خالہ نہیں, کہا میرے ماموں چچا بھی ہیں. میں کہا وہ دونوں نہ ہوئے, کہا سعید بھائی مذاق نہ کریں, میرے بڑے دوست ہیں, ٹھہر جاؤں. میں کہا دبئی تیرا کوئی دوست نہ ہو ویکیشنز پہ, کہا سعید بھائی میرے پہ کریڈٹ کارڈ ہے, پیسے ہیں, میں ہوٹل لے لوں گا. میں کہا اگر رستے میں تیری جیب کٹ گئی, کہا پھر میرا اللہ تو مالک ہے نا. تو اللہ کتنی دیر بعد ہمارا مالک بنتا ہے. ادھر نظر ادھر نظر یہاں نظر, پہلے پیناڈول پھر یہ اینٹی بایوٹک, پھر ڈاکٹر نے کہا برین ٹیومر ہے, اب مسلح نکال لیا, اللہ اب تو ہی رہ گیا, باقی تو سب نے جواب دے دیا. میرے پیاروں پہلی نظر فرمایا جس کا کلمہ دل میں ہوتا ہے, جب بھی اسے کسی مصیبت آتی ہے اس کا پہلی نگاہ اللہ کی طرف جاتی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں, ایک عربی آیا دیہاتی اور آپ کی تلوار نکالی لٹکی ہوئی اور یہاں لگائی, کہا اٹھو, ڈرے ڈرے لگائی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو, میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر نے کہا, اوپر دیکھ کے کہا میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ. جب 3 دفعہ اللہ کہا اس کا ہاتھ کانپا, تلوار گری, اللہ نے اس کی طاقت کو سلب کر لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اٹھائی کہ بتا میرے ہاتھ سے اب تجھے کون بچائے گا. میرے پیاروں آج ہماری نظر جاتی نہیں. ابراہیم السلام آگ سامنے لگی ہے
جب فرشتے آئے ان کی طرف نظر نہیں گئی، کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اللہ نے آگ میں سے جلانے کی طاقت کو نکالا اور آگ کو ایسا مسخر کیا کہ 40 دن جنت کی زندگی ابراہیم السلام نے آگ نے گزاری ہے۔ میرے پیارو، جس چیز سے ہم یقین نکالیں گے، مال سے یقین نکالیں گے، اللہ مال کی عبادت سے نکالے گا۔ یہ جو 16 گھنٹے روزانہ مال کی عبادت کریں، مال کے شر سے بچائے گا جو ہمارے مالوں کے پیچھے چور ڈاکو لگے ہوئے، اور مال کو ایسا مسخر کرے گا جیسے صحابہ کے لیے مسخر کیا۔ ہم ڈگری سے اپنے یقین کو نکالیں گے، اللہ ڈگری کو مسخر کرے گا۔ ہم جس چیز سے یقین نکال، اور میں سچ بتا رہا ہوں، میں ایز اے کرکٹر آپ کو بتا رہا ہوں، جو بیٹسمین پچ کے یقین کو نکالتا تھا، پچ سارا دن اس کے لیے ایسا جنت شاٹیں مارتا تھا، اور جو پچ سے ڈرتا تھا سارا دن پچ اس کے لیے شر بچ جاتی تھی۔ یہ جتنے گریٹ پلیئرز ہیں نا، یہ کہتے تھے پچ سے کچھ نہیں ہوتا، بالر سے کچھ نہیں ہوتا، بال سے کچھ نہیں ہوتا، ویدر سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب یہ ہر چیز کا انکار کرتے تھے، اللہ ان سب کو مسخر کر دیتا تھا۔ یہ ہم نے گریٹ پلیئرز کو میں نے 15 سال دیکھا، یہ کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتے تھے۔ لا الہ الا اللہ کہتے اس کو ہیں کہ ہر الہ کو ہٹا دو، ایک اللہ کو اپنا الہ بنا لو، کیونکہ اللہ وہ ذات ہے میرے پیاروں جو کسی سبب کی محتاج نہیں۔ وہ بغیر موسم کے مریم علیہ السلام کو پھل کھلا سکتی ہے، وہ بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتی ہے، وہ بغیر باپ کے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتی ہے، وہ بغیر تجارت کے کام کاج کے 40 سال وادی طی میں اس موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کھانا کھلا سکتی ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے آسمان سے دسترخوان اتار سکتی ہے، وہ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن زندہ رکھ سکتی ہے۔ میرے پیاروں، پہلا کام اللہ کہہ رہے ہیں میرے سے معاملہ ٹھیک کرو۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ تو اللہ نے روکا حضور کو، کہا مجھ سے سنو، ان سے کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ، یہ تم سے پوچھنے میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان کو میرے نبی کہہ دیجئے فاتبعونی، یہ آپ کی 100% کاپی کریں۔ فاتبعونی کہتے ہیں بال بھی حضور والے، شکل بھی حضور والی، لباس بھی حضور والے، ناخن کیسے کاٹنے ہیں، اس انگلی سے شروع کرتے کرتے اس انگلی میں آنا تھم میں، پھر آخر میں تھم، سنت طریقے سے ناخن کاٹنا، سنت لباس، سنت شکل۔ کیونکہ میرے پیارو اللہ کہہ رہے ہیں اتباع، آپ جا کے عربی میں دیکھیں کس کو کہتے ہیں، اتباع کہتے ہیں ایسے صحابہ بیٹھے، نبی تو نیا آتا تھا، اس کو پتہ نہیں چلتا تھا نبی کون ہے، وہ آ کے پوچھتا تھا این محمد، این محمد۔ آج میرے پیارو ہم سب، ہماری حیت الگ، ہماری مقصد الگ، ہمارے اخلاق پتہ نہیں کہاں گئے میں۔ جب تک ہم حضور کی کاپی نہیں کریں گے، اللہ آگے کیا کہہ رہے ہیں، اگر یہ فاتبعونی پہ آگے تو میں کیا کروں گا، یحببکم اللہ، میں ان سے محبت کروں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ آج 95% مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کر رہے۔ ایک بکری ہے، اس کے یہاں چھری چلائی، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا، بکری حلال ہو گئی۔ اور ایک بکری دوسری ہے، اس کی یہاں چھری چلائی، قرآن پورا پڑھ دیا، بکری حلال ہوگی یا حرام ہوگی؟ ذرا سی چھری ہٹائی، اس کے ایک بکری میں سے سنت نکال دی، اللہ کے نبی کا طریقہ نکال دیا، بکری حرام ہو گئی۔ میرے پیارو، ہماری عورتیں کتنی سنتیں چھوڑ رہی ہیں۔ میں نے چیلنج کیا 7000 بچوں کو، 7000 بچوں، آپ کو سوال نہیں کروں گا، 7000 بچوں کو چیلنج کیا، مجھے بتاؤ ہمارے نبی علیہ السلام ظہر کے بعد کیا کرتے تھے؟ 7000 بچے فیل ٹوٹلی، ایک کہہ رہا ہے قیلولہ کرتے تھے، ایک کچھ کہہ رہا ہے، 7000 بچے نہیں پتا نبی کیا کرتے تھے۔ میں نے ایک بڑا مجمع، 700 کا مجمع ان سے پوچھا، علم والے تھے، پڑھے لکھے، دین کا علم یعنی پڑھے لکھے۔ میں نے پوچھا بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں 10 سال کیا کیا؟ ٹوٹل فیل، ان کو کچھ نہیں پتا تھا۔ میرے پیاروں، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں جو میرے نبی کی اتباع کرے گا اس سے محبت کروں گا۔ میرے پیاروں، جو نبی کی اتباع، احد میں کیا ہوا تھا؟ 10 صحابہ سے ایک غلطی ہوئی، اجتہادی، گناہ نہیں کیا، غلطی، کہ حضور نے کہا تھا جب تک میں نہ کہہ دوں احد کا پہاڑ نہ چھوڑنا۔ انہوں نے مال غنیمت، جو سب سے پاکیزہ مال ہوتا ہے، دیکھیے ابو سفیان اور خالد بن ولید دوڑ گئے، بھاگ گئے، وہ مال غنیمت لوٹنے گئے، وہ جگہ حضور کے حکم کے بغیر چھوڑی۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، حضور کے دانت شہید ہوئے۔ ایک حضور کا حکم چھوڑا، کتنا بڑا نقصان ہوا۔ اور اجتماعی طور پہ حضور کی زندگی امت کو پتہ ہی نہیں۔ میرے پیاروں، اللہ کے نبی فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور کی پیاری بیٹی ہیں، وہ آئیں کہ یا ابا جان آپ کے پاس خادم ہے، مجھے دے دیں، میرے ہاتھ دیکھیں، میری شکل دیکھیں، میرا کیا حال ہوا ہے۔
میرے گھر میں خادم دے دیں، میری مدد کریں گے. علی اللہ کے رستے میں ہوتے ہیں، میرے بچے چھوٹے ہیں. حضور نے کیا کیا؟ خادم دیے. آپ نے کہا فاطمہ میری بیٹی، میری لاڈلی، تو چاہتی ہے تجھے خادم دوں یا تجھے کچھ اور چیز دوں؟ ایک خزانہ نکلا ہے، وہ عرش سے نکلا ہے. کیا ابا جان مجھے خادم نہ دیں، خزانہ دیں؟ اللہ کے نبی نے عمل بتایا. ساتھ خادم کیوں نہیں دیے؟ کہ میں تمہیں اللہ کے ذات کے علاوہ کسی کا محتاج چھوڑنا نہیں چاہتا نا. پھر گئی فاطمہ رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ آپ کے پاس بکریاں جانور آئے مجھے دے دیں. کہا فاطمہ میری لاڈلی تجھے جانور دوں یا آج عرش کا دروازہ کھلا ہے لوح محفوظ میں کچھ اور چیز آئی ہے، کچھ اور عمل ہے، عمل دے دوں یا تجھے بکریاں دے دوں؟ کہا نہیں ابا جان مجھے عمل دیں، مجھے بکریوں کی ضرورت نہیں. میرے پیارو اللہ کے نبی نے سب کو اعمال دیے ہیں، چھو منتر نہیں کیا. پھو چل جا چل جا، پھو چاہے دبئی جا، چائنا جا، یا رسول اللہ گھر میں فاقے ہیں دبئی چلا جا. ایک حدیث نہیں ملتی میرے پیارو. عمل بتائے عمل. ایک صحابی یا رسول اللہ میرے گھر کے حالات خراب ہیں، کہ گھر میں پورا سلام کر، مجھ پہ ایک درود بھیج اور بسم اللہ پڑھ کے سورہ اخلاص پڑھ. وہ صحابی آئے اور کہا چند دن گزرے میرے محلے کو کافی ہو گیا، لیکن جن گھروں میں تصویریں ہوتی ہیں، جن گھروں میں کتے ہوتے ہیں، وہاں 100 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں، فقر اور آئے گا، غنا کبھی بھی نہیں آ سکتا نا. ہمارا مسئلہ یہ ہے میرے پیارو، ہم کسی درجے میں عبادت پہ آ گئے لیکن آج حرام ہم سے نہیں چھوٹ رہا. زیتون ٹی وی